بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين میں اس سرزمین پر پہلی بار حاضر ہوا میں تمام حضرات کا شکریہ ہوں جنہوں نے آپ جیسے عزادارہ نے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کا شرف بخشا اور یہ توفیق شامل حال ہوئی کہ آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہو سکا۔ میں چاہوں گا کہ گفتگو آپ کے درمیان پیش کی جائے، اسے صرف سنے ہی نہیں بلکہ جو پوائنٹ آپ کو اچھا لگے اسے اپنے سلیقے سے نوٹ بھی کریں۔ اگر سارا زور ہم ذہن میں ڈال دیں گے تو کچھ دیر تک تو بات یاد رہتی ہے، لیکن جیسے دنیا کے نشے و فراز کا حصہ بنتے ہیں ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عزاداری، یہ فرش عزا ہماری زندگی میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن جب اپنے سماج پر، اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فرش عزا کی آواز اور ہے، ہماری پکار اور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تک تو باتیں ہم سنتے ہیں اور ذہن حاضر بھی ہوتا ہے، لیکن جب کہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، عملی زندگی میں آتے ہیں تو وہ باتیں یا تو ذہن سے نکل جاتی ہیں یا ذہن متوجہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری جو ہماری زندگی میں ایک انقلاب اور تحریک کی جگہ رکھتی ہے وہ اپنی جگہ پر تو باقی ہے، لیکن اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ ورنہ اگر اس کا اثر ظاہر ہوتا، میں نہیں جانتا یہاں کا سماج کیسا، میں جنرل بات کہہ رہا ہوں، ایک عام بات کہہ رہا ہوں، اگر اس طرح کی چیزیں یہاں بھی ہیں تو قابل غور ہے۔ آپ خود سوچئے ہماری زندگی میں عزاداری 2 مہینہ 8 دن نہیں ہوتی۔ اگر ہماری زندگی میں عزاداری 2 مہینہ 8 دن ہوتی تو باقیہ دن ہم آزاد تھے، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، تو ظاہر ہے کہ ممکن ہے کہ 2 مہینہ 8 دن کی تربیت کمزور ہو جائے اور ہم فراموشی کا
شکار ہو جائے. لیکن آپ دیکھیے سلام ہمارے بزرگوں پر، سلام ہمارے آبا و اجداد پر، ہمارے پر ہم سب کے، کہ جنہوں نے کربلا کے تذکرے کو زندگی کا اس طرح سے حصہ بنایا کہ ہمارے درمیان موت کسی کی بھی ہو تذکرہ کربلا کا ہوتا ہے. ہماری زندگی میں فاتحے کے بہانے سے، 10ویں کے بہانے سے، 20ویں کے بہانے سے، 6 ماہی کے بہانے سے، برسی کے حوالے سے، اس کے علاوہ بھی اتنی مناسبتیں زندگی میں ہوتی ہیں کہ کربلا کا تذکرہ نہ کم ہوتا ہے، نہ اہل بیت کا ذکر کم ہوتا ہے. یہ تو اہل بیت کے راستے پہ چلنے کا شرف ہے کہ ہماری زندگی چاہے برابر ہو یا نہ ہو، لیکن ہماری موت اس قابل بن جاتی ہے کہ اہل بیت کے سر تذکرہ کا وسیلہ بن جائے. اسلام پڑھتے ہیں. اس راستے پہ چلنے کا اثر ہے، یہ اس راستے پہ چلنے کی برکت ہے. تو عزیزوں ان کی جانب سے جو ملنا ہے اس میں کمی نہیں ہے، شاید ہمارے لینے کا سلیقہ بدل گیا ہے. ایک بار اپنے کو سرچ کریں، ایک بار دیکھیں، غور و فکر کریں کہ ایسا تو نہیں ہے عزاداری کچھ کہتی ہو ہم کچھ کرتے ہو، اہل بیت کا مطالبہ کچھ اور ہو، ہماری زندگی کے سلیقے اور آداب کچھ اور ہو، کہ ایسا تو نہیں ہے. ورنہ کیسے ممکن ہے کہ جس سماج کا مرکز حسین ہو، جس سماج کی روح حسین ہو، جس کی زندگی حسین ہو، اس سماج میں نفرتیں باقی ہو، حسد باقی ہو، بیزاریاں باقی ہو، نفرتیں باقی ہو، رشتوں میں فاصلے باقی ہو، لوگ ایک انا کی خاطر ایک دوسرے سے جڑ نہیں پاتے، لوگ ایک نفس کی اسیری کی بنیاد پر فاصلوں کو ختم نہیں کر پاتے. یہ کس حسین کا تذکرہ ہے جو کرتے ہیں مگر زندگیوں میں انقلاب نہیں آتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرش عزا تک امام حسین کو محدود رکھنا چاہتے ہیں. نہیں عزیزوں، ہم سب کا عہد یہ ہے کہ ہمارا حسین فرش عزا تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمارے سانس کی رفتار کا نام حسین ہے. تو جب ہماری زندگیوں کی رفتار حسین ہے، تو جب ہم بولے تو لگے حسین بول رہے ہیں، جب ہم چلے تو لگے حسین چل رہے ہیں. جب تک ہماری زندگی مظہر حسینیت نہ بن جائے، ہم حسینی کے دعوے دار تو ہو سکتے ہیں، حسینی نہیں ہو سکتے. صلوات پڑھ دیں محمد. فکر کریں، یہ بات صرف میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں بھی اس کا حصہ ہوں، میں آپ ہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، لہٰذا میں بھی آپ کے ساتھ ہر قدم میں شریک ہوں. یہ باتیں صرف آپ تک کے لیے نہیں ہیں. ایک بات سوچنے کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. دیکھیے ایک چھوٹی سی بیماری جس کو کورونا کہتے ہیں، یہ آئی، اس نے زندگی کو متحول کر دیا، ایک انقلاب پر ہے. کتنوں کو ہم نے کھو دیا، سوچا بھی نہیں تھا. کتنے لوگ مر گئے، تصور نہیں کیا تھا. جن کی زندگیوں کے ابھی خواب تھے وہ ہمارے درمیان سے چلے گئے. جن کے لیے ہم نے پتہ نہیں کیسے کیسے محل سجائے تھے، وہ سب ٹوٹ گئے. پتہ چلا ہماری پسند سے زندگی نہیں چلتی. ہے کوئی جو زندگی کو کنٹرول کرتا ہے، ہے کوئی جس کے اختیار میں ہماری زندگیاں ہیں. تو اگر ایسا ہے تو کیوں نہیں متوجہ ہوتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی وہ میرا بھائی گیا ہے، اب اس کے بعد میرا نمبر ہو. تو اگر یہ ممکن ہے تو ہمیں سوچنے کا بہرحال لمحہ فراہم ہونا چاہیے، ایک لمحہ فکریہ پیدا ہونا چاہیے. کون دنیا میں آیا اور لے کے کیا گیا؟ آپ دیکھیے، تاریخ پڑھیے، ہسٹری کا مطالعہ کیجیے. بڑے سے بڑے دنیا میں
عام انسانوں میں فرعون سے بڑی حکومت خدا نے کسی کو نہیں دی تھی، فرعون سے بڑی سلطنت کسی کو نہیں دی تھی، مگر لے کے کیا گیا مجھے بتا دیجیے۔ ایک جملہ کہتا ہوں یہاں پر، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایک بار غور کیجیے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں جب آئے تھے تو بدن پہ کوئی لباس نہ تھا، بدن پہ کوئی لباس نہ تھا۔ ہماری شرافت کی حفاظت کے لیے ہمارے گھر کے لوگوں نے ہمیں لباس پہنایا۔ جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا کا سارا لباس اتار دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہماری حرمتوں کا اس کو خیال تھا، اس نے کفن نام کا لباس دے دیا۔ دیکھیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، یہ ہماری حرمت کا خیال تھا جو اس نے کفن کے نام کا ایک لباس عطا کر دیا۔ بنا دنیا میں چاہے امیر رہے ہو، چاہے غریب رہے ہو، چاہے بڑے گھرانے کے رہے ہو، چاہے چھوٹے گھرانے کے رہے ہو، سب لوگ بڑی عزت کے ساتھ سارے لباس بدن سے اتار لیتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے ایک لباس بھی آپ کا آپ کے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ تو عزیزوں جب ایک لباس آپ کے ساتھ نہیں جانے والا ہے تو یہ دنیا کی جائیداد کس کام کی؟ اگر یہ جائیداد مقدر کو سنوار دے، اگر یہ جائیداد خدا سے قریب کر دے تو اس سے بہتر دولت نہیں ہے، لیکن اگر رشتوں کا اعتبار ختم کر دے تو اس سے بڑی بدنصیبی نہیں ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے، اسے مقدر بنانا چاہتے ہیں یا بدنصیبی کا وسیلہ بنانا چاہتے ہیں؟ سلام علیہ محمد والے میرا موضوع یہ نہیں ہے، ایک بار ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے آپ دیکھیں تربیت کے سلسلے میں جتنا اہتمام ہماری زندگی میں ہے دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ نہیں، دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ نہیں۔ اگر میری ماں بہنیں میری آواز سن رہی ہے یا یہ پیغام اس سوشل میڈیا کے ذریعے تک پہنچ رہا ہے تو اس بات پہ غور کرنے میں کہنا چاہتا ہوں، ہم وہ قوم ہیں جس کی تربیت پیدا ہو کر نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہ ہم پیدا ہوئے تو ہماری تربیت شروع ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ اور لفظ کو آسان کر دوں تاکہ آپ کے ذہن تک پہنچ جائے، ایسا نہیں ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تو عزادار بنے، ایسا نہیں ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تب عزادار بنے۔ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں جب بچہ ماں کی شکم میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو نظام قدرت یہ ہے کہ اس کے اندر روح آ جاتی ہے، اعضاء کامل ہو جاتے ہیں، روح آ جاتی ہے۔ روح آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کی ماں کرتی جاتی ہے بچے پہ اس کا اثر مرتب ہوتا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں غور کریں، جو کچھ ماں کرتی جاتی ہے بچے پہ اس کا اثر مرتب ہوتا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں سماج میں عورتیں جو بزرگ خواتین ہوتی ہیں ایسی خاتون کو مشورہ دیتی ہیں کیا کھائے اور کیا نہ کھائے، کس کروٹ لیٹے کس کروٹ نہ لیٹے۔ میری بات پر غور کیجیے، مجھے کہنا چاہتا ہوں میسج قیمتی ہے، کس کروٹ لیٹے کس کروٹ نہ لیٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بچہ اس کے شکم میں ہے اس کا حق یہ ہے کہ ماں اس قربانی کے لیے تیار ہو تاکہ ماں کہلائے، ماں اس قربانی کے لیے تیار ہو تاکہ ماں کہلائے۔ نتیجے میں ماں ہونے کے جذبے پر وہ خاتون اپنا شوق بھول جاتی ہے، اپنی پسند بھول جاتی ہے، اپنا آرام بھول جاتی ہے، اپنا سکون بھول جاتی ہے اس ننھے بچے کی خاطر جس نے بھی دنیا میں قدم نہیں رکھا ہے۔ کیوں یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ؟ اس لیے کہ اس میں بچے کا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، اس میں بچے کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ ماں سائیڈ کو مانیہ دیتی ہے نہیں دیتی ہے؟ تو ظاہر ہے صرف بچے کا رشتہ ماں کے ساتھ کھانے پینے کا نہیں ہے۔ شاید ہم نے بچے کی ضرورتوں کو ماں کے کھانے پینے میں تلاش کیا، اس لیے ماں کو آگاہ کیا۔ اگر اس سے آگے کی ضرورتوں کی طرف متوجہ ہوتے تو اس کی طرف بھی متوجہ کرتے، مگر اسلام نے ہمیں سکھایا، اسلام نے دستور دیا جب بچہ شکم میں آ جائے تو دعاؤں کا آغاز کرو، اور جب 4 مہینے کا ہو جائے تو یہ دعا پڑھو، مصلی پہ زیادہ بیٹھو، تلاوت زیادہ کرو، اہل بیت کا ذکر زیادہ کرو، ٹینشن
کی باتیں نہ کرو، دین کی باتیں سنو. یہ ساری تربیتیں کیوں ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ کیونکہ بچہ روح پانے کے بعد جو کچھ ماں کرتی جاتی ہے، جو کچھ ماں بولتی جاتی ہے، سب بچے پر ڈائریکٹ اثر انداز ہو رہا ہے. جب ڈائریکٹ اثر انداز ہو رہا ہے تو وہ اتنا بتائیے، کیا ماں ان دنوں میں یا حسین کہتی ہے یا نہیں کہتی؟ کیا ماں اس دنوں میں مجلسیں کرتی ہے نہیں کرتی؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم پیدا ہو کے عزادار نہیں ہوئے ہیں. عزاداری کا سلسلہ جب سے شروع ہوا جب ماں کے شکم میں تھے. تو میں جملوں کو سمیٹ کے کہہ دوں، پیدا ہو کے عزادار بننا اور ہے، ولادت سے پہلے حسین کا جذبہ پیدا ہو جانا اور ہے. تو عزیزوں، جس کی زندگی میں یا حسین اور حسینیت کا جذبہ ماں کے شکم سے شروع ہو رہا ہو تو یہ اس سے بعید ہے کہ جب دنیا میں قدم رکھ کے وہ پودا تناور ہو جائے، وہ بچہ جوان ہو جائے تو اس کے نقش و نگار میں حسینیت کی خوشبو نظر نہ آئے. اگر آتی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں تربیت میں غفلت ہوئی ہے. ورنہ جس کی تربیت دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے حسینیت ہو وہ مزاج حسینی کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے. نہیں تو ہمارا افتخار ہے یہ کہ ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جس گھرانے میں ہماری تربیت ولادت سے پہلے شروع ہو گئی. تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ کربلا کوئی 10 محرم سن 61 ہجری کو رونما ہونے والا اور وہی رک جانے والا واقعہ نہیں ہے. کربلا ایک تحریک ہے جو ظہور حضرت حجت علیہ السلام سے آگے بڑھ کر روز محشر تک پہنچے گی. میں یوں نہیں کہہ رہا ہوں، سب کے پیچھے روایات ہیں. کربلا ایک تحریک ہے، کربلا کا ایک مقصد ہے. عزاداری ایک امانت ہے، عزاداری ایک وراثت ہے یا نہیں؟ امانت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ امانت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص کوئی چیز لا کے آپ کے پاس رکھ دے کہ بھائی اسے رکھے رہیے گا، ہم بعد میں آپ سے لے لیں گے، اس امانت داری کا تقاضا کیا ہے؟ بولے جیسے رکھی گئی ہے، بولیے ویسے جیسے رکھی گئی ہے ویسے واپس کی جائے. اور اگر اس امانت پہ کبھی تصرف کرنے کی، خرچ کرنے کی، استعمال کی ضرورت پڑ جائے تو ویسے استعمال کریں جس نے جو چیز رکھی ہے اس کی مرضی کے مطابق ہو. یہی تو تقاضا امانت داری ہے نا. امانت داری کسے کہتے ہیں؟ یہی جیسے جس نے جو چیز رکھی ہے ویسے واپس کی جائے، اور اگر تصرف استعمال کی ضرورت ہو تو جس نے رکھا ہے اس کی مرضی کے، اس کے رضا کے مطابق اس طرح سے استعمال ہو. اگر اس کے خلاف ہو تو اسے کیا کہیں گے آپ؟ بولے خیانت ہے یا نہیں؟ یہ اصول ہے یا نہیں؟ عزاداری بھی ایک امانت ہے یا نہیں؟ یہ کس کی امانت ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی امانت ہے. یہ عزاداری ہماری اور آپ کی امانت، یہ اہل بیت علیہ السلام کی امانت ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اہل بیت کی امانت ہے تو اس امانت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہمارے حوالے ہوئی ہے ویسے ہی حضرت حجت تک پہنچائیں ہے یا نہیں؟ اور اگر اس میں کچھ دخل تصرف ہو تو ویسے ہونا چاہیے جیسے انہیں پسند ہو. غور کر رہے ہیں، کر رہے جیسے انہیں پسند ہو. اس کا مطلب یہ ہے یہ کوئی ہماری وراثت نہیں ہے، یہ کوئی ہماری امانت نہیں ہے. چوتھے امام سے لے کر 11ویں امام تک نے اس عزاداری کی مکمل حفاظت کی، اس وراثت کو اپنے آنے والی نسل اور امت میں منتقل کیا. اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس عزاداری کی ویسے ہی حفاظت کریں جیسے چوتھے امام سے لے کے 11 امام تک نے حفاظت کی، اور اس امانت کو ویسے ہی آخری حجت کے حوالے کریں جیسے ہمیں ملی ہے. یا اگر اس میں کچھ دخل و تصرف کریں تو اپنی پسند سے نہیں
میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، اس بات پہ غور کریں. میں چھوٹے آسان لفظوں میں بات کو کہنا چاہتا ہوں. کوئی بڑی بات کلمس جیسے کوئی ایسی بات جو الجھنے والی ہو نہیں، 2-4 کی طرح بات کہہ رہا ہوں. ہے سچائی یا نہیں؟ یہ تو اہل بیت علیہ السلام کا ہم پر، آپ جیسے لوگوں پر بھروسہ ہے کہ انہوں نے وہ امانت ہمارے رب کے حوالے کر دی. کوئی بھی انسان اپنی امانت ہر کسی کو نہیں دیتا. مانتے ہیں؟ خدا نخواستہ اگر آپ کو پتا ہو کہ فلاں آدمی اس قابل نہیں جس میں بھروسہ کیا جائے، تو کیا اسے اپنی امانت اور عظیم امانت دیں؟ عزاداری روح مذہب ہے، جان مذہب ہے، بنیاد مذہب ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس سے بڑی امانت دنیا میں کچھ اور نہیں ہے. اتنی بڑی امانت. تو اگر کوئی عظیم امانت آپ کی ہو اور آپ کو بھروسہ نہ ہو سامنے والے پر، آپ اسے دیں گے؟ دیکھیے آپ کہاں ہیں، آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے. ناز کیجئے، فخر کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدہ شکر کیجئے. اہل بیت نے آپ پر بھروسہ کیا ہے، ائمہ نے آپ پر بھروسہ کیا ہے. انہیں یقین ہے آپ کے سوا کوئی اور عزاداری کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس لیے انہوں نے اپنی امانت آپ کے حوالے کی ہے. تو عزیزو، ضرورت کا تقاضا یہ ہے، دنیا کیا سوچتی ہے نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے ہمارا آقا ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے. دیکھنا یہ کہ آقا کیا سوچتا ہے. اتنا بڑا اعتماد دنیا میں کسی نے کسی پہ کیا ہے. ابھی 10,000 روپیہ رکھنے کی بات کہیں آ جائے تو 10 بار آپ سوچیں گے، 10 بار آپ سوچیں گے نہیں سوچیں گے. روپیہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کو لوگ ہاتھ کا میل کہتے ہیں، جو ہاتھ کا میل آیا ہی ہے کہ خرچ ہو، جب آیا ہی ہے خرچ ہو، اسے رکنا نہیں ہے، تو اس کو بھی دینے میں آپ فرد کے اعتبار کو سوچتے یا نہیں سوچتے. تو عزاداری جس پر پورے مذہب کی بنیاد ہو، ایسی تحریک جو قیامت تک جانے والی ہو، قیامت کے بعد بھی مراحل ملتے ہیں جہاں پر عزاداری کا نمونہ ہے، تو ایسی چیز ہر کسی کے حوالے نہیں ہوتی ہو. تو سلام ہو اہل بیت علیہ السلام کو حسن اعتبار پر، جس نے اپنی ماں فاطمہ کے بھروسے آپ جیسے اولاد فاطمہ کا تصور کرتے ہوئے، آپ جیسے عزاداران حسین کا احساس کرتے ہوئے یہ بھروسہ جتایا ہے. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، آج تک متوجہ نہیں تو متوجہ ہو. آج سے عہد کریں، اہل بیت نے جو ہم پر بھروسہ کیا ہے وہ بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیں گے. کیونکہ اہل بیت نے اہلوں پہ بھروسہ نہیں دیتے، اہلوں پہ بھروسہ کیا کرتے ہیں. ہمیشہ ذہن حاضر رہے، آپ یقیناً بہت اچھے قوم ہیں، آپ کوئی شک نہیں، آپ یقیناً اچھی قوم تھے، ہیں اور رہیں گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے اصل مصداق اہل بیت ہیں. لیکن تمام مفسرین کہتے ہیں جو اہل بیت کے راستے پہ چلتا ہے وہ بھی اس کے مصداق ہیں. آپ بہترین امت تھے جنہوں نے اللہ نے لوگوں کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. آپ بہترین امت ہیں، آپ اپنی جگہ پر حسینیت کے علمبردار ہیں. چھوٹا موٹا آپ کا وزن نہیں ہے. یہ جو مصرع کہہ دیا ہم تو رونے کے لیے پیدا ہوئے، یہ شاعر کا تصور ہے، اسلام کا تصور نہیں ہے. ہمیں نام دے دینا کہ ہم رونے والی قوم ہے، یہ غلط تصور ہے. اگر ہم رونے ہی والی قوم ہوتے تو 24 گھنٹہ بیٹھ کے سے روتے. آپ نے چوتھے امام کو دیکھا کہ 24 گھنٹہ بیٹھ کے روتے ہو؟ اگر ایک بابا نے اپنی بیٹی کو تسلی کے طور پر رسول خدا نے جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام
جملہ جو ارشاد فرمایا کیا کہا تھا جب امام حسین کی شہادت کی پوری منظر کشی نانا نے ماں کے سامنے بیان کیا تو ماں کے چین ہو یہی ہے واقعہ، یہ تو روایت ہے. تو ماں کی تسلی نے کیا کہا کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، پروردگار ایسے قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوان پہ روئیں گے، جس کے بوڑھے کربلا کے بوڑھوں پہ روئیں گے. یہی تو تذکرہ ہے نا. اس میں یہ تو نہیں کہا سے روتے رہیں گے. اور کیا کبھی آپ نے ہمیں لوگوں نے کمنٹ کے طور پہ کہا رونے والی قوم. ہم رونے والی قوم نہیں ہیں، ہم درد کو بانٹنے والی قوم ہیں، لوگوں کو سہارا بننے والی قوم ہے، لوگوں میں انسانیت کا درس دینے والی قوم ہے. مگر چوتھے امام کربلا کے بعد صرف روتے ہی تھے. اگر روتے ہی تھے تو اتنے غلاموں کی تربیت کیسے کرتی؟ اگر روتے ہی تھے تو اسلام کو اتنا آفاقی کیسے بنا دیا؟ ہاں، جب تذکرے کربلا ہوگا تو گریہ ہوگا. جب یاد کربلا کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تصور شرط ہے. ورنہ پہلے بزرگ ہمارے جیسے سنتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا، ہر گھر سے یا حسین کی آواز اور آواز گلے میں رکنے لگتی تھی، اتنا بے چین ہو کے روتے تھے. حسین کی مظلومیت کا تصور ہی ایسا ہے کہ آپ کے آنسو رک نہیں سکتے. تو کربلا کے تذکرے پہ رونا، کربلا کی یاد پر آنسو کا آنا، یہ عین تقاضائے حسینیت ہے. لیکن ہم رونے کے لیے پیدا ہوئے ہو تو پھر نماز کی ضرورت کیا ہے، روزے کی ضرورت کیا ہے، حج کی ضرورت کیا ہے، خیر خائی کی ضرورت کیا ہے، پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، انصاف کرنے کی ضرورت کیا ہے. ایک گوشے میں بیٹھ جائیں صرف دن بھر روتے رہیں، کہتے ہم تو پیدا ہی ہوئے رونے کے لیے. عزیزو، صرف رونے کے لیے پیدا ہونا یہ کوئی شرف نہیں ہے، مظلوم کی یاد میں آنسو بہانا کمال ہے. عزیزو، ہم جہاں روتے ہیں بھائی اہل بیت کے تذکرے پر خوشیوں کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو ہم کمالات میں خوش بھی ہوتے ہیں، مصیبت میں گریہ بھی کرتے ہیں، اور یہ کر کے بتاتے ہیں زندگی خوشی اور غم کا نام ہے. لہذا جہاں تذکرے گریہ ہوتا ہے وہاں رویا کرتے ہیں، جہاں تذکرے مسرت ہوتا ہے وہاں خوشحال بھی ہوا کرتے ہیں. ہم کربلا والے ہیں، کربلا والے سے روتے نہیں ہیں، کربلا والے دنیا کے درد کو بانٹ کر ایسا بنا دیتے ہیں کہ ہر کوئی محسوس کرے ہم لاوارث نہیں ہیں. تو جو قوم وراثت کا مزاج میں اسے حسینیت کہتے ہیں. سلوات پڑھنے محمد والے لہذا ذہنی خیالات سے آزاد ہوئیے، باہر نکلیے. آپ کیا اگر آپ سے ہم سوال کریں واقعی 24 آورس میں 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے ہم روتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کتنا روتے ہیں آپ. تو اگر سچ میں ہم رونے والے قوم پیدا ہیں تو یا تو خدا نہ خواستہ وہ حدیث کچھ اور ہے اور ہماری زندگی کچھ اور ہے. یہ شاعرانہ تصور ہے، اسلام کا تصور نہیں ہے. امام حسین کربلا میں رونے کے لیے نہیں گئے تھے، امام حسین کربلا میں رلانے کے لیے نہیں گئے تھے. امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے تھے کربلا کے لیے، میں آگے اپنے موضوع کے بعد امام جب نکلے نے کیا کہا تھا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطا ولا مفسدا ولا ظالما. اور کیجیے گا کیا جملے امام کی. میں سیر و سیاحت کے لیے، گردش کے لیے، گھومنے کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں گھومنے کے لیے نہیں نکلا ہوں. حسینی گھومتا نہیں ہے. سنیے گا جو بات کہنا چاہتا ہوں. وہ ظاہر ہے صرف چھٹی ہو گئی چلو گھوم آئے، چلو ٹائم پاس کرائے. ایک حسینی ٹائم پاس نہیں کرتا ہے، ٹائم پاس وہ کرتا جو بیکار ہو. حسینی بیکار نہیں ہوتا. آپ دنیا میں جانا چاہیں جائیں، مگر دنیا میں جائیں تو اپنی معلومات میں اضافہ کریں. دنیا میں جائیں تو قدرت کے کرشموں کو دیکھ کر اس کے مطابق زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں. دنیا جائیں تو قدرت کے مناظر کو دیکھ کر اپنی معلومات کو جتنا آگے بڑھا رہے ہیں ویسے لوگوں کی تربیت کریں.
یعنی آپ صرف گھومنے کے لیے نکلے، صرف گھومنے کے لیے نکلے تو یہ بیکاروں کا کام ہو سکتا ہے، حسینیوں کا نہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں میں گھومنے کے لیے نکلا ہوں، نہ ہی فساد کے لیے نکلا ہوں، نہ ہی ظلم کے لیے نکلا ہوں۔ امام نے صاف صاف لفظ میں کہہ دیا کہ کوئی مدینے سے حسین کے سفر کو فساد یا ظلم سے تعبیر نہ کرتے، کیونکہ حسین نہ فساد کرتے ہیں نہ ظلم کرتے ہیں، کیونکہ فساد وہ کرتا ہے جو نفس کا اسیر ہوتا ہے، فساد وہ کرتا ہے جو حسد رکھتا ہو، فساد وہ کرتا ہے جو اپنے مطلوب تک پہنچا نہ ہو، فساد وہ کرتا ہے، فتنہ وہ کرتا ہے جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی پایا نہ ہو۔ جس نے خدا کی مرضی پالی ہو اسے فساد کی ضرورت نہیں ہے، اسے فساد کی ضرورت کھلے لفظوں میں آتے ہیں۔ اور اس لیے دعا عرفہ میں جملہ میں ہم نے پورا کر دیا تھا، الہی ماذا وجد من فقد، خدایا اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، ومن الذی فقد من وجدک، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ امام حسین نے بتا دیا ہماری زندگی میں صرف خدا ہے، وہ مل گیا تو کائنات کا ہر ذرہ مل گیا، جب خالق مل جائے تو مخلوق خود بخود مل جاتی ہے، لیکن اگر مخلوق ہی نہ مل سکے تو خالق کا ملنا ممکن نہیں ہے۔ تو امام حسین نے کربلا کی تحریک میں حسینیوں کے فکر کو آمادہ کیا، حسینی فسادی نہیں ہو سکتا، حسینی ظالم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو حسین کے راستے پہ چلتا ہے وہ حسد کا شکار نہیں ہوتا، اس میں تکبر نہیں ہوتا، اس میں نفس پرستی نہیں ہوتی۔ تو اگر فساد کرتا ہے تو حسینی نہیں ہے، ظلم کرتا ہے تو حسینی نہیں ہے۔ لبیک یا حسین کہنے سے حسین نہیں ملتے۔ یہ تو نعرہ کوئی ریاکاری میں لگا سکتا ہے، مکاری میں لگا سکتا ہے، دھوکے میں لگا سکتا ہے۔ عزیزو یہ نعرہ ضرور لگے مگر یہ نعرہ جب کامل ہوتا ہے جو زبان بول رہی ہے کردار اس کی تائید کرتا نظر آئے۔ امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے اسی جملے میں کہا تھا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں نکلا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میں نکلا ہوں تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا اچھائیوں کا حکم دے سکوں، لوگوں کو برائیوں سے رو سکوں۔ وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، اور میں اس سیرت پر، اس روش پر، اس طریقے پر، اس کردار کے مطابق خود کو پیش کر سکوں جیسا کردار میرے نانا اور میرے بابا کا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نانا اور بابا کا کردار آفاقی ہو تو نسل بھی اس کردار پر فخر کرتی ہے، تو کردار ہونا ایسا چاہیے۔ امام حسین نے تحریر میں کیا کہا تھا؟ میں رونے کے لیے جا رہا ہوں، رلانے جا رہا ہوں، کیا کہا تھا؟ اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، زندگی کو سنوارنے جا رہا ہوں، لوگوں کو معصیت سے بچانے جا رہا ہوں، لوگوں کو گمراہی سے بچانے جا رہا ہوں، لوگوں کو ضلالت سے بچانے جا رہا ہوں، جو دین سے منحرف ہے انہیں دین کی طرف لانے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے امام حسین کے راستے پہ چلنے والے صرف روتے نہیں ہیں، رونا تو مظلومیت پر فطرت کا تقاضا ہے، تو مظلومیت کی داستان جب بھی نقل ہوگی انسان گریہ کرے گا، لیکن اصل حسینیت کا تقاضا رونا نہیں ہے، حسینیت کا تقاضا لوگوں کو گمراہی سے بچانا ہے، لوگوں کو دوری سے نجات دلانا ہے، فاصلوں کو ختم کرنا ہے، نزدیکیوں کو بڑھانا ہے۔ جس معاشرے میں قربت پروان چڑھ رہی ہو، نفرت خاتمہ پذیر ہو رہی ہو، لوگوں میں قربتیں بڑھتی چلی جا رہی ہو، حسد ختم ہوتا چلا جا رہا ہو، گمراہیاں مٹتی چلی جا رہی ہو، یہ یاد رکھیے گا وہ معاشرہ ایسا ہے جہاں کربلا آج بھی زندہ ہے، حسین آج بھی سلام کر رہا ہے۔ سلام امام حسین نے ایک ڈیڈ لائن مشخص کی اور کہا دیکھو اس لائن پہ چلو گے تو حسینیت ہے، تمہارا بھی کام وہی ہے
کیونکہ کربلا دو فکر کا نام ہے. ایک فکر کا نام ہے فکر حسینی اور ایک فکر کا نام ہے فکر یزیدی. حسین نام نہیں ہے، حسین تحریک ہے، حسین ایک مشن ہے، حسین ایک فکر ہے. یزید بھی نام نہیں ہے، یزید بھی ایک فکر ہے، ایک تحریک ہے. ہو سکتا ہے کوئی وجود اس فکر کا مجسمہ ہو جائے جسے یزید کہا جائے. ایک تحریک ہے، ایک فکر ہے. اس لیے امام نے کہا تھا مثلی لا یباع مثل. کیا کہتا ہے امام نے؟ مجھ جیسا اس جیسے. یہ مجھ جیسا اس جیسے کی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ امام بتانا چاہتے ہیں جس طرح ہر زمانے میں یزید ہوگا ہر زمانے میں حسین بھی ہوگا. جب جب یزید ہوگا تب تب حسین بھی ہوگا. جہاں جہاں یزید ہوگا وہاں وہاں حسین ہوگا. پر فرق یہ ہوگا، یاد رکھنا، کبھی بھی حسینیت یزیدیت کے سامنے گھٹنا نہیں ٹیکے گی. ہاں اتنا ضرور ہے حسینیت یزیدیت کو تبدیل کرنے کی کوشش ضرور کرے گی. تو ہماری ذمہ داریاں افراد کے اصلاح کر کے اپنے جیسا بنانا ہے. چھوڑتے وہ ہیں جو یزیدی فکر کے ہیں، اپناتے وہ ہیں جو حسینی فکر کے ہوا کرتے ہیں. سلام دے محمد. آپ دیکھیے ان تمام چیزوں میں یہ بات پائی جاتی ہے. جب ان تمام چیزوں کو سمجھیں گے تبھی بات واضح ہو جائے گی خدا نے کیوں دین اسلام کو پسند. کیا فلسفہ ہے، کیا راز ہے. تو میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی ہے اس پر آپ غور کریں، فکر کریں کہ ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے. ہم عزاداری کرتے تو ہیں مگر ہمارے اندر عزاداری کے اثرات نہیں ظاہر ہوتے. کیوں نہیں ظاہر؟ ایک بار غور کریں، فکر کریں. اس لیے کہ اگر آپ میں ظاہر نہیں ہوں گے تو کس میں ظاہر ہوں گے؟ کس میں ظاہر ہوں گے؟ بولنے سے عزاداری سمجھ میں نہیں آتی. ایک جملہ میں اس موقع پہ کہتا ہوں، اصل عزاداری یہ ہے کہ زبان خاموش و کردار بول رہا ہو. اگر یہ خوبی آپ میں پیدا ہو جائے تو آپ بہت کامیاب ہیں. آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ کربلا کے جو جانثار تھے، کربلا کے راستے پہ چلنے والے جو بعد میں بہت سے لوگ پیدا ہوئے، کیا وہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں، چلاتے ہیں کیا وہ عزادار ہے؟ نہیں. عزادار فکروں سے پہچانا جاتا ہے، خیالات سے پہچانا جاتا ہے، انداز و سلیقوں سے پہچانا جاتا ہے، اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، لباس سے نہیں. لباس دنیا کو دکھانے کا طریقہ ہے. ہم کالا کپڑا اگر پہنتے ہیں عزاداری میں تو گویا دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم مصیبت کے دنوں میں. البتہ آج کے معاشرے میں کالا لباس تو فیشن کا حصہ ہو چکا ہے. اگر ہم کالے لباس کو عزاداری کا حصہ جوڑ دیں، اس لیے علماء نے نہیں جوڑا کبھی، یہ ضرور کہا عزاداری کے میسج کو، پیغام دینے کو ظاہری نگاہوں میں کالا لباس اس کا ایک طریقہ ہے. آپ پہنتے اچھی بات ہے، اگر آپ نہیں پہنتے، نہیں پہن سکے تو کیا عزادار نہیں ہے؟ آج تو فیشن والا لباس ہو گیا. آپ کے شہر میں بھی دیکھیے بہت سے جن کا سر تعلق کربلا سے نہیں ہے، شاید جانتے بھی نہیں کربلا کیا چیز ہے، وہ بھی کالا لباس پہنتے ہیں. تو کیا وہ بھی عزادار ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے سے دیا گیا پیغام محدود ہے، کامل نہیں ہے. کپڑے سے دیا گیا پیغام محدود ہے، کامل نہیں ہے. لیکن اگر فکر حسینی ہے، مزاج حسینی ہے، کردار حسینی ہے، عمل حسینی ہے، تو آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ابھی آپ ایک سبیل لگائیے اور یا حسین فقط لکھ دیجئے، یہی خود بخود میسج بن جاتا ہے. تو پتہ چلا عزیزو، لباس سے حسینیت کا صرف پتہ نہیں چلتا ہے جب تک اس لباس کے مطابق فکر نہ سنور جائے. اور جب فکر اچھی بن جاتی ہے تو ہر انسان اپنے میں حسین بن کر دنیا کو حسینی بنا لیا کرتا ہے. امام حسین نے اسی اعتماد پر جناب زینب کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کہلوایا تھا، اے میری بہن زینب، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. یہ اسی لیے کہا تھا کیونکہ شیعوں ہی پہ بھروسہ ہے کہ وہ فکر حسینیت کو قیامت تک لے کے آگے بڑھیں گے. تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے حسین کا مزاج و فکر کہ ہم ایسے
ایسے حسینی بنے کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے، ہماری فکروں میں انقلاب آ جائے۔ اگر ہم آپس ہی میں ٹکرائے رہیں گے، آپس ہی میں الجھے رہیں گے، آپس ہی میں اتحاد نہیں ہوگا، آپس ہی میں نزدیکیاں نہیں ہوں گی، تو مجھے بتائیے جب ہم خود ہی کے گھر میں چراغ نہ جلا سکے تو دوسروں کو چراغ کیا دکھائیں گے؟ ہے آئیے، بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر، زمانہ جیسے سے بدلتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے ایک سے خوبصورت امام بارگاہ تعمیر اور اچھی بات ہے، یہ ہماری عبادتگاہ ہے، یہ بھی ہماری شناخت کا ذریعہ ہے۔ اچھے امام بارگاہ بنے، تعمیریں ہوں، دعا یہ ہے کہ اسی انداز سے حسینی بھی خوبصورت ہو، حسینی کی فکر خوبصورت ہو، حسینی کا کردار اچھا ہو۔ ورنہ کل تک جو مٹی کے عزاخانوں میں عزاداری کرتے تھے، ان میں عزاداری کا وہ جذبہ تھا کہ آج نسلیں عزادار ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے ضرب و برق میں تو کھو جائیں، اصل جو ہماری حقیقت ہے اس سے غافل ہو جائے۔ آئیے جس طرح سے اللہ توفیق دے، ہر کسی کو اللہ برکت دے، ایک سے ایک عزاداری کے لیے اہتمام کرتا ہے، ویسی توفیق پیدا کریں۔ وہ توفیق ہمیں آپ کو خود پیدا کرنی ہوگی کہ اپنے کو ایسا بنا لیں کہ صرف عزاداری کی نسبت سے جو جگہ ہے وہی صرف خوبصورت نہ ہو، بلکہ جہاں جہاں عزادار ہو وہ اتنے خوبصورت ہو کہ جہاں قدم رکھ دے وہی حسینیت کا مزاج سامنے آ جائے۔ ایسا نہ مرد محمد والے محمد۔ تو ضرورت کا تقاضا ہے کہ ہم ایک بار اپنی طرف دیکھیں، متوجہ ہو، اور جس دن متوجہ ہو جائیں گے امام حسین کا سلام آپ کے ساتھ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا سلام، آقا حسین سلام کرتا ہے، ان کا سلام کا مطلب بہت کچھ ہوتا ہے۔ آقا حسین کا سلام ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ وہ سلام ہے جس کے آنے کے بعد یا ملنے کے بعد آپ کی زندگی ضائع نہیں ہو سکتی، کیونکہ سلام پیغام سلامتی ہے۔ امام حسین سلام کر رہے ہیں، جناب زینب کی نگاہیں بھیا کے ناصروں کو تلاش کر رہی ہیں۔ بہت درد تھا جناب زینب کو کربلا میں، بھیا میں جب سے کربلا میں آئی ہوں میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یزید کے لشکر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، بھیا کوئی ہمارا اپنا نہیں ہے جو ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کربلا میں بھیا سے بہت تڑپ کے فریاد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جب آپ امام حسین کی تحریک کو لے کے آگے بڑھیں گے نا، تو جس طرح سے جناب زینب حبیب کی آمد پر کہتی ہے سزا جاؤ حبیب کو میرا سلام کہو، تو جیسے جناب حبیب سنتے ہیں رضا تو جملہ سنیے گا، خیمے جناب زینب کے سامنے آتے ہیں، رجل فقیہ ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، جناب زینب کے خیمے کے سامنے آتے ہیں، چہار زانو زمین پہ بیٹھ کے کہتے ہیں شہزادی غلام ہو گیا، آج شہزادیاں غلاموں کو سلام۔ مگر عزاداروں یہ بات یاد رکھیے گا کہ جناب زینب جو کربلا میں انتظار کر رہی تھی، اگر ہم آپ کچھ بن گئے تو جناب زینب کے انتظار کو سکون مل جائے گا۔ ضرور مجلس کیجیے، ضرور عزاداری کیجیے، جتنا اللہ موقع دے آپ کیجیے، لیکن صرف عزاداری کرنے سے جناب زینب کو سکون نہیں ملتا جب تک بھیا حسین کے ناصروں کا وہ مزاج جناب زینب کے سامنے نہ آ جائے جس سے انہیں احساس ہو کہ میرے بھیا تنہا نہیں ہے، جب تک جناب زینب کو سکون نہیں ہوگا۔ اے عزاداروں، آپ ان زوات پر مسلسل رو رہے ہیں، پہلے محرم سے رو رہے ہیں، بلکہ چاند رات سے رو رہے ہیں، مسلسل ہوتے رہے ہیں۔ کل کی تاریخ وہ تاریخ گزری ہے کہ جو جناب سکینہ سے منسوب تھی، اور 13 صفر تک جناب سکینہ کے بارے میں تاریخیں ملتی ہیں، بعض تاریخوں میں جناب سکینہ کے لیے 13 صفر کی بھی بات کہی جاتی ہے شہادت کے حوالے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ ایام، یہ روز جو 10 صفر سے 13 صفر کے ہیں جناب سکینہ کے حوالے سے لوگ منسوخ کرتے ہیں۔ جتنا کریا کریں، جتنا ان کا تذکرہ کریں، جتنا ان پر آنسو بہائیں کم ہے، چونکہ
کہ یہ بچی ہے جو کربلا میں بہت تڑپی ہے، یہ بچی ہے جو کربلا میں بہت روئی ہے، اور یہ بچی ہے جس نے کربلا میں بہت ترس رہا ہے۔ اس بچی کی طرف کو سمجھ سکتے ہیں تو آئیے دیکھیے، اس بچی کی طرف کو سمجھ سکتے ہیں تو دیکھیے، جب جناب علی اصغر کو امام حسین خیمے میں لے کر آئے تو یہ بچی آگے بڑھی، بابا بھیا کو پانی پلانا ہے۔ ایک باپ جواب بھی تو کیا دے، کتنا مظلوم ہے آقا حسین، بابا پانی پلانا ہے۔ امام حسین کو جواب نہیں دے رہے، بچی آگے بڑھی، ہوا کا دامن ہٹایا، دیکھا میرا بھیا دنیا میں نہیں ہے، سر کو پیٹی کہتی اماں نواب، ارے میرا بھیا اصغر دنیا میں نہیں رہا۔ یہ وہ طرف تھی جس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، اور ایک اور طرف ہے جو رہ نہ جائے اس نے مکمل کر دوں۔ جناب سکینہ کی وہ طرف بھی یاد رکھیے کہ جب جناب عباس پانی لینے کے لیے گئے تو سوگنامہ آل محمد میں لکھا ہے کہ بچی بچوں سے کہتی ہے گھبراؤ نہیں، میرا چچا پانی لانے گیا ہے، میرا چچا گیا ہے، پانی ضرور لے کر آئے گا۔ بہت آسرا ہے، بڑی آس بنی ہوئی ہے، خدا نہ کرے کبھی کسی بچی کی آس ٹوٹ جائے، کسی بچے کی آس ٹوٹ جائے، بہت دکھ ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے۔ یہ بچی انتظار میں ہے، ادھر امام حسین جب علمدار حسینی کے ہاتھ کا علم لے کے خیمے کی طرف آئے، جناب زینب جناب سکینہ پڑھ کے دیکھتی ہے کہ آقا اب تشریف لا رہے، بابا تشریف لا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں علم ہے، علمدار نہیں ہے۔ تو ایک وقت بچی یہ سوال نہیں کرتی ہے، ہونا تو یہی چاہیے تھا نا، بچی پیاسی ہے، انتظار تھا پانی آئے گا، اے بابا پانی کہاں ہے، لیکن بچی یہ سوال کرتی ہے اے بابا میرا چچا کہاں ہے، بابا مجھے پانی نہیں، میرا چچا بابا مجھے پانی نہیں، میرا چچا چاہیے۔ بہت تڑپتی ہے بچی، بہت تڑپتی ہے بچی۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد میں جناب سکینہ کے حوالے سے باتیں کہہ رہا ہوں، کچھ فراز ان کی زندگی کے نہ رہا ہوں جو مصیبت کے حوالے سے ہے کہ بچی کربلا میں کتنا روئی ہے۔ آپ سن سکیں گے زداروں، کربلا میں روز عاشور یہ بچی تڑپ رہی ہے، مختلف مواقع میں بچی روئی ہے، بہت تڑپی ہے۔ جب جناب امام حسین کے سلسلے میں خبر لے کر خیمے میں آیا تو ساری بیویاں نے ذوالجلال کو گھیر لیا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، جناب سکینہ کا درس سنیے گا، ساری بیویوں نے ذوالجلال کو گھیر لیا، ہر بیوی اپنے اپنے سلیقے سے، اپنے اپنے طریقے سے آقا حسین کو یاد کر کے فریاد کر رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، لیکن ان کے درمیان میں ہی جناب سکینہ آگے بڑھی، ذوالجلال کے کانوں تک پہنچی، اور جانے کے بعد جو جملہ کہتی ہے وہ جملہ تاریخ نے لکھا ہے، سوگنامہ آل محمد بعد مقاطع میں ملتا ہے، وہ جملہ دل کو دہلا دینے والا ہے۔ بچی آگے بڑھ کے اتنا کہتی ہے یا جواب ابھی اے میرے بابا کے گھوڑے، حریصت ابھی خود رات شانہ، ارے اتنا بتا دے میرے بابا کو آخری لمحے میں پانی بھی ملا تھا یا پیاسا مارا۔ یہ وہ بچی ہے جو اپنی پیاس بھول گئی، بابا کی پیاس یاد کرتی۔ کربلا میں جناب سکینہ کے درد کو دیکھیے، یہ بچی اہل بیت کی گھرانے کی ہے، اس بچی نے زندگی کے سلیقے کو دیکھا ہے، بعید نہیں یہ سلیقہ دیکھا ہو جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر امام حسین کو راہ کوفہ میں ملی تھی، تو جب امام حسین یتیمان جناب مسلم کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہوں گے، بعید نہیں کہ جناب سکینہ نے دیکھا ہو۔ یہ بچی جانتی ہے کہ جب کوئی بچی یتیم ہو جاتی ہے تو لوگ سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، دست شفقت رکھتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں، لیکن کربلا میں یتیم یہ سکینہ کو دیکھی ہے، ارے بابا کا سایہ سب سے اٹھا، ارے جہاں انتظار یہ رہا ہو کہ لوگ پرسا دیں گے، دست شفقت پھیریں گے، اپنائیت کا ثبوت دیں گے، ہاتھ تو بڑھے مگر کوئی تماچے مار رہا تھا، ارے کوئی گوشوارے چھن رہا تھا، دامن میں آگ لگ گئی، اور کئی یتیموں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے۔ جناب سکینہ کی مظلومیت کو دیکھیے، غضب ہو گیا زیادہ رہو، بات کو مکمل کرنے
جب اہل حرم کو اسیر کیا گیا تو ایک ایک رسم میں 12 گلے رکھے گئے، ایک ایک رسم میں 12 گلے رکھے گئے۔ اب آپ ذرا تصور کیجیے، جو اونٹ ہیں ان پہ کجاوے نہیں ہیں، اونٹ پہ کجاوے اس لیے رکھتے ہیں کہ اونٹ کی پیٹھ پہ جو کوہان نما چیز اٹھی ہوتی ہے اس پر انسان بیٹھ نہیں سکتا، تو کجاوا نما محمل جسے کہہ سکتے ہیں آپ چیز رکھی جاتی ہے تاکہ لوگ آسانی سے بیٹھ جائیں۔ مگر جب اسیروں کو اسیر بنایا گیا تو ان اونٹوں پر کجاوے نہیں تھے، انہی کی پشت پر جس پر کوئی کجاوا نہیں ہے، جس پر انسان کا بیلنس بن نہیں پاتا ہے، اس پر لوگوں کو بٹھا دیا گیا، مختلف اونٹوں میں بٹھایا گیا، مگر ایک رسم میں 12 گلے تھے۔ تصور کیجئے گا ذرا، ایک رسم میں 12 گلے، یہ آسان بات نہیں، اور اس حالت میں کہ ان کے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے ہو، منظر کشی کرنا ہوتا تھا، ذہن میں بات کو رکھیے گا، ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے اونٹ پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک رسم میں 12 گلے ہیں، یقیناً ایک اونٹ پر 12 لوگ ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، لہٰذا مختلف اونٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، رسیاں ایک گلے میں دوسرے گلے سے ملی ہوئی ہے۔ عزاداروں، جب یہ اونٹ چلتا ہے، یہ راستہ ہموار نہیں تھا، اونچ نیچ راستوں میں موجود ہے، یہ اونٹ بڑھتا جاتا ہے، پہلے سے لوگوں کو جو بیٹھے ہیں وہ اپنی جگہ سے سنتلن بگڑتا ہے، نتیجے میں حالت یہ ہوتی ہے بچے پھسلتے ہیں، سلپ کرتے ہیں، گرنے والی حالت پیدا ہوتی ہے۔ عزاداروں سوچئے گا، جن کے ہاتھ پسے گردن بدھے ہو اور جب بیلنس بگڑنے سے کوئی بچہ یا کوئی فرد اپنی جگہ پر ٹھہر نہ پا رہا ہوگا تو کیا حال رہا ہوگا؟ سوچو عزاداروں، یہی وجہ تھی کتنے بچے کربلا سے کوفہ کے درمیان رسیوں کے کھچنے سے آویزہ ہو کے شہید ہو گئے۔ بیویوں کا دل پارا ہے، بیویوں کا دل چاک ہو چکا ہے، لیکن جناب سکینہ کے لیے اشارہ ملتا ہے، ان کو الگ سے اونٹ پر رکھا گیا، اور کس حالت سے رکھا گیا سوچیں گے ذرا۔ جو بچی ہے پاپا کو یاد کر کے تڑپتی ہے، اسے نیند نہیں آتی، جب مصیبت آتی تو چھوٹے بچوں کو بڑوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، مگر جناب سکینہ کو کسی کے حوالے نہیں کیا گیا ہے، الگ سے اونٹ پہ باندھا گیا ہے۔ کتنا تڑپانا مقصود تھا دشمنوں کا، جناب سکینہ کو اس طرح سے تڑپایا گیا کہ کوہان پہ لٹا کے باندھ دیا گیا، جیسے جیسے اونٹ گزرتا ہے ان کے سینے پہ زخم بنتا جاتا ہے۔ بعض علماء اشارہ کرتے ہیں، ارے اونٹ کی پشت پر جناب سکینہ کے جسم کے خون کے قطرے نظر آتے ہیں۔ اے عزاداروں، جب یہ اونٹ گزرتا ہے جناب سکینہ فریادی ہوتی ہے، ارے کتنی فریاد رہی ہوگی کہ جناب عباس کا سر روکے نیزہ پہ نہیں ٹکا۔ اس کی 2 وجہ بتائی گئی کہ ایک تو یہ کہ سکینہ کی نگاہ یا زینب کی نگاہ نہ ٹکرا جائے، اور دوسری وجہ یہ ہے یہ مظلوموں کا جو ظلم تھا، ارے یہ فریاد کیسے سکتے، اس لیے جناب عباس کا سر سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا تجھے واسطہ محمد محمد کا ہمارے اس مختصر آواز کو فرما، خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے، خدایا ہم سب کو حسینی بنا، خدا ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ خدایا اگر اب تک ہم نے غفلتیں رہی ہو تو اس فرش اعزا کا واسطہ ہماری غفلتوں کو دور کر دے۔ خدایا ہماری زندگی میں حسینیت کا مزاج اس طرح شامل کر دے کہ آقا حسین کے باقی ناصر و مددگار قرار پائے۔ خدا تجھے واسطہ ہمارے محمد کا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھ، جو گزر گئے جا رحمت و مغفرت دے دکھا عطا فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہمارے محمد کا جو بیمار ہو، جن بیمار دو چار ہونے شفائے کامل عاجل کا فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہمارے محمد کا کورونا جیسی مہاماری بیماری سے بشریت کو نجات عطا فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہمارے محمد کا ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان قائم کر۔ خدا پرچم جمہوریہ اسلامی ایران کو سربلندی عطا فرما۔
ہمارے تمام علماء کرام بالخصوص ہمارے اعظام کی حفاظت فرما. خدا کے واسطہ مولانا محمد کا اپنی آخری حجت امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آبان اور اثار میں شمار فرما. فاطمہ حسین.